अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, मुल्क की सियासत में मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि इस वक्त मुल्क की जो हमारी सियासत है उसका पारा हाई हाई है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि समुद्री तूफान है, मौसम शदीद ख़राब होते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान है वो मौसमियाती तब्दीलियों की जद में तो है ही, लेकिन साथ में सियासी जो तब्दीलियाँ हैं पाकिस्तान उसकी जद में भी काफ़ी अरसे से है। कराची में मेयर के इंतखाबात हुए जिसमें पीपी ने वाज़े अक्सरियत से अपना जो उम्मीदवार है उसको मेयर मुंतखब कराया। अपोजिशन जो पार्टी थी जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादी थी पीटीआई, उनको शिकस्त फाश हुई। लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम लीग नून है जो कि पीडीएम में 14 जमातें मिलकर उसने हुकूमत बनाई है, वो भी इस वक्त इंतखाबात के लिए काफ़ी मुतहर्रिक है। अब मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज, उन्होंने अपने कारकुनान को हुक्म दिया है कि वो घर घर जाके इलेक्शन के लिए तैयारियां करेंगी। सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही हैं। इवन के गूगल ने भी अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए हिमायत कर दी है। तो नाजरीन, आज हम उसी पे बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं, कैसी तैयारियां जा रही हैं, सियासी जमातें क्या कर रही हैं, और ऐसे में मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा कर रही है, हुकूमत को कैसे लेके चल रही है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे फरहान अहमद अंसारी हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है इनका, 25 साल से सियासत में हैं आप, और इसके अलावा सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं और पीपी 214 से एमपीए के भी उम्मीदवार हैं। सर, वेलकम कहती हूँ मैं आपको प्रोग्राम। कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एन चैनल ने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया है। अब मैं आपके जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब। चले, सबसे पहले तो मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारी सियासत है बड़ा पारा हाई है। कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, बल्कि वो तो एक किस्सा पारी ना हो चुकी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक मजबूत जमात के तौर पे उभर रही है और मुस्लिम लीग नून काफ़ी अच्छे इकदामात भी कर रही है। अगर देखा जाए मरियम नवाज को देखा जाए या उसके जितने भी उम्मीदवारान हैं उसको देखा जाए, और मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी काफ़ी उम्मीदवार है, बड़ी मजबूत कैंडिडेट बन के आ रही है। क्या लगता है आने वाले इंतखाबात में कौन सी जमात अपना हुकूमत बनाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तान और एक शहरी, जो भी 9 मई को हुआ वो गलत हुआ, यकीनन, इसमें कोई शक तो आप बेहतर जानती हैं कि हर जमात है, हम पे भी हालात है, हमने भी जेलों की सोबतें काटी। 2004 में मैंने जेल की सोबतें काटी, पीपल पार्टी के वर्करों ने भी काटी जेल की सोबतें। तो उसमें ये है कि जो भी सियासी कारकुन होता है उसका काम ये होता है उसके लीडर का कि वो अपनी जो कारकुन की है वो नश्मो नुमा करे और उसे एक गाइडलाइन दे। गाइडलाइन देने का मतलब ये है कि वो उसे ये बताए कि आपने बर्दाश्त का मादा रखना है, एक दूसरे का मौकिफ को सुनना है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो, पीपल पार्टी को, या पीडीएम की किसी भी जमात को, या तहरीक इंसाफ को। सबसे पहले रियासत है, सबसे पहले रियासत है, उसके बाद और दूसरी चीज के अब जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़ी मुश्किल से बजट को पेश किया है। तमाम मैं सियासी जमातों से कहना चाहूंगा, खुदारा मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए इस बजट को कबूल करें। उसमें अंजुमन ताजिरान की कई ग्रुपों ने उसकी हिमायत का ऐलान किया है, और सबसे पहले जो हुकूमत है हमारी विफाकी, उसने 30% क्या नाम है जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। और जो लेबर है, मैं लेबर का डिवीजनल सीनियर नायब सदर हूँ। सबसे पहले हमने मौकिफ मरियम नवाज जब आई थी, यकूम मई को मैं गया था, मैंने उन्हें कहा था मजदूर की बहुत तनख्वाह थोड़ी है, उसे 40,000 होना चाहिए। अब उन्होंने 32,000 कर दिया। मैं लेबर डिपार्टमेंट जितने भी सूबाई हैं और पूरे पाकिस्तान के लेबर डिपार्टमेंट है उन्हें यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करें। सही, अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से बजट पास किया, हुकूमत संभाले, पीडीएम की हुकूमत संभाले, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। एक ऐसे में जब मुआशरत अच्छी सिमत में जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अच्छी तरह से लेके चल रही थी, दरमियान में जमाते पीडीएम कूद पड़ी और उसने हुकूमत को टेक ऑफ कर लिया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने बजट पेश किया? कैसे मुश्किल से पेश किया? हुकूमत तो आपकी है। मैं आपकी बात का जवाब ऐसे, यानी आपने हुकूमत छीनी है दूसरी जमात से, चीनी भी हुकूमत पे आपने बजट पेश किया, मुश्किल कैसे पेश आई, इसको कैसे डिफेंड? मैं आपकी बात का जवाब ऐसे दूंगा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो इमरान खान को 3.5 साल का अरसा मिला। बिल्कुल। तो उन्होंने आते ही कहा था कि मेरे पास
ایک بہترین ٹیم ہے، لیکن وہ بہترین ٹیم کام نہیں کر سکی اور انہوں نے پورا ملبہ. لیکن سر دیکھیں بہترین ٹیم نے، میں کسی بھی سیاسی جماعت کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن سر میں آپ کے جواب کا ایسے آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ اسی بہترین ٹیم، بھلے وہ جو بھی ٹیم تھی، نہ پارا ٹیم کہہ سکتے ہیں، نہ اہل ٹولہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے پی ڈی ایم کہتی ہے کہ تحریک انصاف نہ اہل ٹولہ تھی، اسی نہ اہل ٹولہ نے دن رات محنت کی، پاکستان کو بلیک لسٹ سے ہٹوایا، پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹوایا، پاکستان بڑی مشکلوں سے وائٹ لسٹ میں آیا، روس سے معاہدے کیے، جو ابھی روس سے تیل آیا ہے. کہنے میں تو آتا ہے کہ بلکہ اس چیز کا کریڈٹ پاکستان جو کی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ لیتی ہے کریڈٹ. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرائیں گے، تو اس میں کیا کیا 3.5 سال میں اس نے؟ سر تین بار حکومت ملی، اس نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا، لیکن 3 بار حکومت ملی. سوری ٹو سے مسلم لیگ نون بھی اس میں کوئی کام نہ کر سکی، اگر کیا ہے کسی نے تو وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی ٹھیک ہے، وہ ہماری کیا نام ہے اپوزیشن جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اب تک کتنے الیکشن جیت کے اور پورے پاکستان میں کتنی حکومت کتنی بار بنائی؟ یہ تو ان کی کارکردگی پہ سوال نشان ہے، لیکن جماعت اسلامی جس طرح سے فیلڈ میں متحرک نظر آتی ہے، بلا شبہ ہر سیاسی جماعت اپنا سا پورا کام کر رہی ہے. ہم سراج الحق صاحب کے موقف کے خلاف نہیں ہے، ہم سراج الحق ہر جماعت کا ایک منشور ہے، وہ پیش کریں، آگے الیکشن میں چلیں. اور ہم نے یہ کہیں نہیں کہا، اور نہ ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ بات نہیں کہی کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. ہم نومبر میں الیکشن کرائیں گے، مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو لگتا ہے کہ جی انشاءاللہ نومبر میں الیکشن ہوں گے، اور ہمارے قائد بہت جلد پاکستان تشریف لا رہے ہیں، میاں نواز شریف. یہ تو سر ہم پچھلے 4 سالوں سے سن رہے ہیں کہ لیکن انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن تو دے دی ہے، اب ہم ابھی میڈیا پہ نہیں آ کے بتا سکتے، وہ فائنل تاریخ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے نواز شریف یہ کیا نام ہے اکتوبر نومبر میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو سر. ایک طرف سے تو ہمارے جو نون لیگ کے قائد ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نون لیگ کے کچھ کارکنان، متحرک کارکنان، جس میں نائب صدر آتی ہیں مریم نواز، مریم اورنگزیب ہوگی، باقی جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے لیڈران ہیں، وہ بیٹھ کے تانا دیتے ہیں کہ عمران خان کی اولاد بیرون ملک ہے. وہ اولاد جو پیدا ہی بیرون ملک ہوئی، جن کا رہنا بچھونا، جن کی ماں بھی بیرون ملک ہے، اس پہ تانا دیا جاتا ہے عمران خان کو، لیکن ہمارا جو لیڈر ہے وہ خود بیرون ملک بیٹھا ہے. تو اس چیز سے نواز شریف کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو واپس قیادت کی باغ ڈور کو سنبھالنا چاہیے، تاکہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کا لیڈر تو باہر بیٹھا ہے، آپ کیسے ڈیفینڈ؟ اس میں یہی کہوں گا، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے بچے بھی وہاں تھے، وہ بھی وہاں تھے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے مریم تو اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے نا، درمیان میں رہتا، وہ آئیں گے درمیان میں. مریم نواز تو لیڈ کر رہی ہے نا ان کی جگہ پہ. میں یہ کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے جو دوسروں کے بچوں کو استعمال کیا، کیا ان کے بچے کیوں نہیں لیڈ کر سکے اس پروگرام کو؟ اس پروگرام کو وہ لیڈ کرتے نا. وہ پاکستان میں آئے، نواز شریف کے بھی بچے آئیں گے، عمران خان کے، آپ دونوں کو برابر رکھیں نا. میاں نواز شریف کے بھی بچے آ جاتے ہیں پاکستان، عمران خان کے بھی، لیکن عمران خان کے بچے بھی ایک عام شہری ہیں اور نواز شریف کے بچے بھی عام شہری ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قوم سے الگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کسی نے نہیں کہا سر. 9 مئی کے واقعات کی بحیثیت پاکستانی ہمیں جتنی بھی مذمت کرنی چاہیے وہ بہت کم ہے. آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس کے لیے صدباب بھی کرنا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات جیسے واقعات دوبارہ نہ دہرائے جا سکیں. بحیثیت سیاسی لیڈر، سیاست میں آپ کو ماشاءاللہ سے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، پہلے آپ نے کبھی اس طرح کے واقعات دیکھے؟ کیا لگتا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں کس طرح کا زہر گھولا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شہداء کی حرمت کو نہیں پہچان رہے؟ اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہے؟ عوام کا ہے، ان لیڈران کا ہے، یا حکومت کا ہے جو عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ رہی ہیں؟ جیسے میں آج آپ کے شو پہ آیا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیڈر کا کام یہ ہے کہ کیونکہ میں مثال کے طور پہ ڈویژنل صدر ہوں، میرے نیچے کیا نام ہے 24 تحصیل کے صدور کام کر رہے ہیں، اور میں ورکروں کو جو گائیڈ لائن دوں گا وہ اسی کے اوپر عمل کریں گے. اگر میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ جلاؤ گھیراؤ کریں تو وہ جلاؤ گھیراؤ کریں گے. اگر میں انہیں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کا موقف ہے اسے سنا جائے، سب سے پہلے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس ملک پاکستان کا خواب شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو پورا کیا اور اسی جناح اس کو جلایا گیا، یہ افسوس ہے. کیونکہ جو فوج ہے وہ
सरहद पे हिफाजत कर रही होती है और मैं और आप सुकून की नींद सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमारी फौज के एहसानात का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहिए उतना ही कम है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम पुरसुकून नींद सो जी सकते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस वक्त पीडीएम में 14 जमातें हैं, जी जिसमें सबसे बड़ी 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पीपल पार्टी। पार्टी। अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ते जा रहे हैं, जो वक्त इलेक्शन का करीब आता जा रहा है इन दोनों जमातों में फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि मुस्तकबिल में इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात आगे जाके लीड करेगी, सियासत की बागडोर को संभालेगी, हुकूमत अपनी बनाएगी? क्या ये इन दोनों जमातों का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों का हुआ? देखें, हर जमात का अपना एक मंशूर है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही। अपने निशान पे लड़ना है। कुछ जगहों पे इंशाअल्लाह ताला हमारी बिलावल भुट्टो साहब से भी और जहांगीर तरीन साहब से ही बात हो चुकी है। हम पीडीएम के प्लेटफार्म से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उसमें मुस्लिम लीग काफ भी हो सकती है, उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान भी हो सकती है। इस्तेकाम पाकिस्तान से कल ही इनको जहांगीर तरीन साहब को एक बड़ा धचका लगा है कि उनको इस्तेकामी पाकिस्तान के नाम से एक और जमात मौजूद थी, जिसके चेयरमैन ने जहांगीर तरीन साहब को लीगल नोटिस भिजवाया कि भाई आपने हमारी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, इसको जितने भी दानिशवर हैं, कानूनदान है, एक नाकाम सियासी जो टोला है उसकी जमात कहा जा रहा है। इस्तेकाम पार्टी जो है पाकिस्तान, उसके मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पहले मुस्लिम लीग नून थी, उसे तोड़ा गया, वो मुस्लिम लीग काफ बन गए। ठीक है, ऐसा ही है। पीपल पार्टी को तोड़ा गया, उसे पाकिस्तान पैट्रियट बना दिया गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो गए और बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, उनकी जमात का नाम खत्म नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ लंदन में, लेकिन उनकी जमात के कारकुन तो उनके साथ हैं। जमातें कभी भी खत्म नहीं होती। मैं यहाँ ये कहूंगा कि किसी भी जमात पे एज ए कारकुन पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जमात पे पाबंदी लगाई जाती है तो कारकुन फिर खिलाफ हो जाते हैं। ये रियासत का काम है कि सबको एक पेज पे बिठा के सुलह कराई जाए। बिल्कुल रियासत का ही काम है, लेकिन इतलात सुनने में आ रही है, वफाक वजीर दाखिला जो हमारे हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान पे जो लीगल प्रोसेस है, कार्रवाई है, उसका आगाज हो जाएगा। हालांकि इस वक्त भी इमरान खान साहब 114 से ज्यादा मुकदमात हैं जिनकी पेशियां भुगत रही हैं, उनकी जमानतें भी हो रही हैं। दरअसल इशारा किस जानिब था वजीर दाखिला का कि मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज करें? कानूनी कार्रवाई ये देखें, 190 मिलियन का जो स्कैंडल है उसका तो इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा ना, बुशरा बीबी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है मरियम नवाज ने भी कई पेशियां भुगती, नवाज शरीफ ने 100 पेशियां भुगती, वो 3 बार के वजीर आजम थे, लेकिन जवाब तो वो फिर भी नहीं दे सके। लेकिन आपका नैब साबित नहीं कर सका ना। उन्होंने क्लीन चिट दी है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ, लेकिन वो क्लीन चिट तब दी है जब पीडीएम ने अपनी हुकूमत बना ली थी। उनकी हुकूमत में ही उनको क्लीन चिट दी गई है, जब वो अपोजिशन में तब उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। अभी भी क्या नाम है, इमरान खान के लिए क्या नाम है, अदलिया का दिल धड़कता है। उन्हें तो हर पेशी के ऊपर जमानत मिल जाती है, हमारे कैद को तो नहीं जमानत मिली। देखें कैसे कैद को जमानत मिली, उनको जमानत ही तो मिली है, वो 4 सालों से बैरून मुल्क नहीं, उनकी मरियम बीबी को जमानत ही तो मिली हुई है कि वो वालिद की अयादत करने गई हुई थी, वापस आई है। आप ये देखें कि मियां नवाज पाकिस्तान का प्रोटोकॉल फुल तरीके से एंजॉय कर रही है। अभी आपने इंटरव्यू के दौरान कहा नवाज शरीफ बाहर गए, तो बोर्ड तो मेडिकल क्या नाम है इमरान खान ने बनाया था ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद उस बोर्ड की मेंबर थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अरे तो उन्होंने ही क्लियर करके भेजा था ना नवाज शरीफ को, डॉक्टर आज इजाजत दे दे, हमारे कायदा आ जाएंगे फौरन। लेकिन वो हमने देखा नहीं है ना, यहाँ के डॉक्टरों ने जो उनको सजेस्ट किया था, जो बोर्ड बना था कि नवाज शरीफ साहब वहां जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, जो बकौल उनके कि उस वक्त उनकी प्लेटलेट्स की तादाद गिर रही थी, लेकिन हमने एक दिन भी उनको किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं देखा, ना ही हमने उनको किसी अस्पताल जाते देखा। माशाल्लाह से वो जैसे ही तैयारे पे बैठे, वो हशाश बशाश ऐसे खिले खिले उनके चेहरे, कभी वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कभी किसी और मुल्क जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यानी वो भी डील करके निकले थे पाकिस्तान से। डील नहीं की, वो उनके जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, अदालतों में पेश किया, हम तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। चले उनके मुताबिक चल रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फरहान अहमद अंसारी से पूछेंगे कि ये PP 214 से MPA के लिए उम्मीदवार भी हैं, और चूंकि इंतखाबात के लिए वक्त
بڑا نزدیک آتا جا رہا ہے. اب سنائی یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے انتخابات بہت ہی قریب ہوں گے, پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس پہ متفق ہیں, اپوزیشن بھی متفق ہیں, کیونکہ انتخابات ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں بڑی متحرک ہیں انتخابات کو جیتنے کے لیے. پارٹی کارکنان بھی بڑے متحرک ہیں کہ عوام سے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوا سکیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عوام کی ضرورت ہوتی ہے جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرانس ہیں. آگے چل کے ہم یہ بات کریں گے فرحان احمد انصاری سے کہ ان کے لیے ان کی تیاریاں کیسی ہیں آگے چل کے صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں اس کو لے کے. ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آنے والے انتخابات ہیں اس کی تیاریاں کیسے کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فرحان احمد انصاری, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ پی پی 214 سے ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی امیدوار ہیں یہ. تو فرحان صاحب یہ بتائیے کہ انتخابات کی آمد ہے, مختلف سیاسی جماعتیں متحرک ہے, مسلم لیگ نون کس طرح سے تیاریاں کری عوام کو منانے کے لیے کہ ہمیں ووٹ دیں؟ مسلم لیگ اپنی کارکردگی بتائے گی جو میاں نواز شریف کے دور میں اور شہباز شریف کے دور میں کام ہوئے. اس میں یہ بلا تنقید ہر جماعت اپنا کام کرتی ہے. میاں نواز شریف جب اقتدار میں تھے ان کے دور میں آٹا سستا تھا اور چیزیں سستی تھیں, انہوں نے سڑکوں کے جال بچھائے. اور میاں نواز شریف نے کیا نام ہے فلائی اوورز بنائے, اور ابھی بھی وہ انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے. ہمارا منشور میں شامل ہے. ہاں میں عوام سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اس وقت مشکل حالات ہیں, انشاءاللہ تعالی مہنگائی کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. کس طرح سے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں؟ پی ڈی ایم جب جماعت نے تحریک شروع کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی جماعت کے خلاف, تو یہ نعرہ تھا کہ مہنگائی مکاؤ, اس منشور کو لے کے چلے تھے. لیکن جیسے ہی ان کی حکومت گئی, یہ حکومت آئی, ان کی حکومت میں تو ان کی حکومت سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. بجٹ بھی 2 بار انہوں نے پیش کر لیا, ہر بار یہ کہتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں. یہ مشکل حالات عوام کے لیے کب سدھریں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے معاہدہ تو عمران خان نے کیا نا. بالکل عمران خان نے جب معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی قسطیں تو ہم نے پوری کی ہیں. اب ہم نے عوام پہ تو نہیں اس کا ووٹ ڈالا. حکومت ابھی بھی جو اور ممالک سے سپورٹ لے کے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کر رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ ملک پاکستان مستحکم ہو سکے. صحیح. یہ جو اب ہم نے سنا ہے کہ روس سے تیل آیا ہے, خام تیل بڑا سستا لیا ہے موجودہ حکومت نے. سنا یہ دیا جا رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت جانے والی تھی, عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کیا تو اس معاہدہ کر کے آئے تھے تیل کا, لیکن اس چیز کا کریڈٹ بھی موجودہ حکومت لے رہی ہے کہ ہم نے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ وفا کر دیا. حالانکہ یہی پی ڈی ایم جماعت تھی جب اس وقت تنقید کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب امریکہ کو ناراض کر کے چلے گئے, روس چلے گئے, چائنا کو ناراض کر کے روس چلے گئے. اب وہ کیسے کریڈٹ لے سکتے ہیں کسی اور جماعت کا؟ میں اس کا آپ کو جواب ایسے دوں گا. عمران خان نے ایک لیٹر لہرایا تھا امریکہ کے خلاف, سیفر, ٹھیک ہے, سیفر جسے کہا جاتا ہے. تو آج وہی ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ میری حکومت دوبارہ لائی جائے. ہم نے تو کسی ملک سے رابطہ نہیں کیا نا, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. ہم تو اپنا ٹھیک ہے, ہم عوام کے سامنے اپنی کارکردگی 1.5 سال کی لے آئیں گے اور ہم اپنا موقف بیان کریں گے. کب لے کے آئیں گے عوام کے سامنے 1.5 سال کی کارکردگی؟ کیونکہ اس وقت یہ ہم آپ کے الیکشن مہنگائی انتہائی بلند ترین سطح پہ ہے. ڈالر کی قیمتوں کو آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ دیکھ لیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, عام عوام پس رہی ہے. کب تک عوام؟ لیکن ہم نے تو کیا نام ہے 60 روپے گھی کو سستا کیا. کچھ چیزیں ہم سستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آہستہ ہی آہستہ ہوں گی, ظاہر بات ہے. آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا جب آیا تھا تمام ملکوں نے اسے ڈیفینڈ کیا. کرونا کے بعد تو حالات تمام ممالک کے خراب ہو گئے تھے.
پاکستان واحد ملک تھا جسے تمام ممالک نے خود کہا جہاں جہاں کرونا تھا کہ پاکستان نے اپنے جتنا بھی طبقہ تھا، تاجر طبقہ تھا یا مزدور طبقہ تھا، ان کا خیال رکھا، ان پہ پابندیاں نہیں لگائی گئی، حالانکہ باقی ممالک میں پابندیاں لگا دی گئی۔ لیکن سر تب حکومت بھی تو پی ٹی آئی کی تھی نا، یہ یعنی آپ تسلیم کریں کہ پی ٹی آئی جماعت کی اچھی پالیسیز تھیں، تب جب ان پہ تنقید کی پالیسی نہیں عوام کے لیے پالیسی تھی، تاجران کے لیے اچھی پالیسی تھی، تب نہیں تاجران تو پوری دنیا بند ہو گئی، پوری دنیا کاروبار زندگی بند ہو گئے، لیکن تب وہ تو ان کا حق بنتا تھا ایز اے وزیر اعظم، بالکل ایز اے وزیر اعظم ان کا حق بنتا تھا، اور اس چیز کو آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا موجودہ حکومت میں آپ ہیں، کیا ایز اے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دے؟ تاجران اپنی چیزیں بند کریں، اپنی فیکٹریاں بند کریں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں پاکستان نہیں ایسی بات نہیں، دیکھیں کالم نگار بھی بہت کچھ لکھتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ مخالف بھی لکھتے ہیں، کچھ ایسے کالم نگار ہوتے ہیں جو حق میں بھی لکھتے ہیں۔ سر حق میں تو پھر وہی لکھتے ہیں نا جن کی جیب ماشاء اللہ سے گرم ہوں، نہیں ایسی بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، لیکن جو کارکردگی ہے وہ نظر آئے گی۔ عوام دیکھیں، عوام سب سے بڑے ناقد ہوتے ہیں، آپ اچھا کر رہے ہو عوام اس کو ابلاج کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے، آپ برا کرو عوام اس کو تسلیم کریں گے۔ آپ بھی یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ کرونا میں پاکستان نے بڑی اچھی پالیسیز بنائی تھی۔ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کرونا کے دوران جب اس وقت کی حکومت نے، کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کری کہ کسی کی حکومت نے اچھا کام کیا، کرونا کے درمیان جب پاکستان کی حکومت نے اچھے اقدامات کیے، عام آدمی کو ریلیف دیا، کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا، لیکن اب تو ماشاءاللہ سے وہ حالات نہیں ہیں۔ پاکستان اس حالات سے نپٹ چکا ہے، کرونا ختم ہو چکا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، لیکن اب بھی کیوں پاکستان کے عوام کیوں دیکھیں وہ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ آئی ایم ایف کی ہم نے شرائط بھی تو پوری کرنی ہے نا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، اس کا ظاہر بات ہے اثر تو عام عوام پہ پڑتا ہے۔ نہ عمران خان ایسے وعدے کرتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی عمران خان نے یہ کیا، وہ جو 1 کروڑ گھر بنانے تھے، جو نوجوانوں کو روزگار دینا تھا، 50 لاکھ گھر تھے، 50 لاکھ گھر تھے، ہمارے وزیر اعظم نے تو لیپ ٹاپ کا اعلان کر دیا، لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم بھی کر دیے کچھ یونیورسٹیوں کے اندر، اور ہم نوجوانوں کو اب انشاءاللہ اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور بیواؤں کو ہم قرض دے رہے ہیں باقاعدہ، اور ہم نے بے نظیر پروگرام انکم کا بجٹ زیادہ بڑھا دیا ہے۔ لیکن وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے نا، اس چیز کا نہیں وہ لیتی ہے، اس چیز کا مسلم لیگ وہ لیتی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کہا تو نہیں نا کبھی بھی، اس کا نام اس لیے احساس پروگرام رکھا گیا۔ احساس پروگرام تو پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع نہیں، کبھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب سے یہ بات تو نہیں سنی ہوگی کہ بے نظیر کا یہ پروگرام ہے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس پروگرام ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہماری بھی یہ خواہش ہوگی کہ پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں مل کے پاکستان کے انشاءاللہ بہت جلدی بحران سے نکالیں گے، تاکہ جو پس رہی ہے عوام اس پہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہو سکے۔ اچھا سر، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اپنی سیاست پہ، آپ کے اپنے حلقے پہ بات کرتے ہیں۔ آپ پی پی 214 سے ایم پی اے کے بھی امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلی کے لیے بھی امیدوار ہیں۔ آپ کی اپنی الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ الحمدللہ میری الیکشن کی تیاری صحیح چل رہی ہے۔ میں ابھی گیا تھا، مجھے حمزہ شہباز صاحب نے بلایا تھا، کیونکہ ایز اے کینڈیڈیٹ وہ انہوں نے انٹرویو لینے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم گئے تھے۔ ابھی ظاہر بات ہے ہماری جماعت نے تو ٹکٹوں کا اعلان نہیں کیا، ابھی جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں اس میں جو میرے مقابلے میں نون لیگ کے، میں ان کے نام لے دیتا ہوں، آصف رضوانہ صاحب بھی ہیں جو اپلائی کریں گے ٹکٹ کے لیے، اور شاید محمود خان صاحب بھی ہیں، اور فرحان احمد انصاری ہے، اور ہمارے جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے ان کا بڑا احترام ہے، آصف اخوانی صاحب وہ میرے مقابلے میں، اور ریاض قریشی مرحوم کے بیٹے معین ریاض قریشی وہ بھی میرے مقابلے میں۔ ہر بندہ اپنا ایک نظریہ لے کے آئے گا، اور ہم عوام سے ووٹ کا کہیں گے، عوام جسے منتخب کرے گی ہم اسے دل سے قبول کریں گے۔ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ والا کام نہ ہونا چاہیے کہ جھلو پھیر دیا جائے الیکشن میں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، صوبائی ہو یا قومی ہو، عوام کو حق دیا جائے، کوئی بھی ایسا ادارہ الیکشن کو تبدیل نہ کرے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ سر بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن قریب ہے، مہنگائی بھی انتہا کی ہے، کوئی عوام کو آپ خوشخبری دینا چاہیں گے کہ کتنے عرصے تک جو مہنگائی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، عوام سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان 4 ماہ کے اندر مہنگائی کو کم کرنا چاہیں گے۔ ظاہر بات ہے ہم نے بھی تو عوام میں الیکشن کے لیے جانا ہے نا،
عوام کے سامنے منشور رکھیں گے, آگے عوام فیصلہ کرے گی. چلے سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ سے, جس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلے ہیں. ہماری بھی یہی خواہش ہوگی, نیک خواہش ہوگی کہ آپ اپنے حلقے سے ون کریں, اپنے حلقے کے لیے جس طرح سے آپ کی خواہشات ہیں, جس طرح سے آپ کی سوچ ہے, عوام کے لیے کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں, یقیناً ہم آپ کو سب سے پہلے تو میں NH TV نیوز HD کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقف انٹرنیشنل سیاست کا بھی بیان کرنے کی توفیق دی, اور صوبائی حلقہ نمبر 14 کا بھی میرے سے موقف جانا. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے حلقے کے عوام کے لیے؟ میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس سارے کینڈیڈیٹ ہیں گے, میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, میں کسی پہ تنقید کیے بغیر 214 سے صوبائی اسمبلی کا MP کا امیدوار ہوں. پہلے بھی میں ممبر بیت المال پنجاب کام کر چکا ہوں, اور یونین کونسل 35 سے زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں. میں نے پہلے بھی عوام کے فلاح بہبود کے لیے کام کیے. انشاءاللہ ابھی بھی اگر مجھے موقع دیا 214 سے دوبارہ خدمت کا, تو میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. سر بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے فرحان احمد انصاری, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ یہ ملتان سے PP 214 سے MPA کے لیے امیدوار ہے, صوبائی اسمبلی کے لیے ایک نشست ہے اس کے لیے بھی امیدوار ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنی میزبان فرحانہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.